الحمد للہ وکفى وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ ناظرین، کل آپ کے سامنے وقف بورڈ سے متعلق قانون کی تبدیلی کے بارے میں عرض کیا گیا تھا کہ اس کے نقصانات کتنے ہیں۔ اب ناظرین، آئے دن حالات دیگر سے دیگر گوں ہوتے جا رہے ہیں، تو آپ کو پتہ ہی ہے۔ اب اس وقت میں پہلے میں اس موضوع کے اوپر ایک ویڈیو بنا چکا ہوں۔ اب اس وقت میں ارادہ یہ ہے کہ آپ کے سامنے مستقل ایک اسی مضمون کے بارے میں دو چار باتیں عرض کی جائے۔ اور وہ مضمون کیا ہے؟ وہ مضمون ہے خود مختاری کا۔ اور وہ کیا ہے خود مختاری؟ خود مختاری کا مطلب یہ ہے، اس طرح کے فتنہ پرور حالات میں ہم اپنے آپ کو خود تیار کریں اور خود اپنی تمام ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اسی میں سے ایک ذمہ داری ہے بچوں کی تعلیم۔ چنانچہ آئے دن ہم دیکھ رہے ہیں الگ الگ طرح کی خرابیاں نظر آتی ہیں۔ نمبر ایک، ہماری بیٹیوں کا مرتد بن جانا، اور نمبر دو، ہم شادی کے اعتبار سے نمبر دو، ہمارے بیٹیوں کو ایسی چیزیں سکھانا جو ان کو دین سے بیزار کر دیں۔ کہیں ان کے سوریہ نمسکار، کہیں وندے ماترم، کہیں اس طرح کی چیزیں کہلوانا، یہ تمام کی تمام چیزیں تو چل ہی رہی ہے۔ اب نفرتیں اتنے عروج پر پہنچ چکی ہے، نفرتیں اپنے اتنے عروج پر پہنچ چکی ہیں کہ اب وہ آپ کے بچوں کو اپنے اسکول میں بٹھانا بھی نہیں چاہتے۔ اس طرح کے اعلانات ہونے شروع ہو گئی ہیں، اس طرح کی ویڈیوز آنے شروع ہو گئی ہیں۔ تو ناظرین، اب اس وقت میں آپ کی خدمت میں عرض یہ کرنا ہے کہ جب اتنے حالات خراب ہیں اور چاروں طرف افراتفری مچی ہوئی ہے، تو یہ مسلم قوم اکٹھی ہو کر کے اور یہ بڑے لوگ اکٹھے ہو کر کے اس بات کے اوپر غور کیوں نہیں کرتے، بیٹھ کر کے لائیے عمل کے تیار نہیں کرتے؟ ہر شہر کے لوگ کہ اور خاص طور پہ صاحب ثروت لوگ، یعنی پیسے والے لوگ ہمارے امت مسلمہ کے، یہ غور کیوں نہیں کرتے کہ ہمارے بچے اپنے عقیدے خراب کر رہے ہیں جا کر کے؟ تو اپنے ایسے اسکول بنائے جائیں جہاں بچے اپنے عقیدے کی سلامتی کے ساتھ، اپنے ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیاوی تعلیم حاصل کریں۔ ابھی تک ہماری آنکھیں کیوں نہیں کھل رہی ہیں؟ اور ابھی تک ہم نے سونے کی کون سی گولی کھا رکھی ہے نیند کی کہ جو ہمیں بیدار ہونے کا موقع دے ہی نہیں رہی ہے، بیدار ہونے نہیں دے رہی ہے۔ کہیں ہماری بیٹیوں کے حجاب کھینچے جا رہے ہیں اسکول میں، اور کہیں ہماری بیٹیوں کو حجاب پہن کر کے ایگزام نہیں دینے دیا جا رہا ہے، کہیں اگر پہن کے آئی ہے تو اس کو نکال دیا جا رہا ہے۔ اور یہ واقعات یو پی کے علاقوں کے اندر بھی ہوئے، کرناٹک کے اندر ہوئے، دوسرے علاقوں سے بھی دیکھنے میں آ رہے ہیں۔ لیکن ہم ہیں کہ ہم نے نشے کی کون سی گولی کھا رکھی ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آتا۔ ہم پھر بھی اپنے بچوں کو نیز کالجوں کے اندر، اسکولوں کے اندر بھیج رہے ہیں۔ کیا ہم نے آئندہ کے لیے اپنے قوم کو مکمل مرتد بنانے کا ارادہ کر لیا، اپنی جنریشن کو، اپنی نسلوں کو؟ اگر نہیں کیا ہے تو پھر ہم سوچ کیوں نہیں رہے ہیں؟ اب ایک ویڈیو سامنے آئی، ویڈیو تو آتی رہتی ہیں، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، چلتی رہتی ہیں۔ اور ایک ویڈیو ابھی سامنے آئی کل کی کہ صرف چھوٹے سے بچے کا نام اسکول سے کہہ کے کاٹ دیا گیا کہ بڑھئے، یہاں گوشت لے کر کے آتا ہے، نان ویج لے کے آتا ہے، اور یہ آگے چل کر کے آتنکوادی بنے گا، دہشت گرد بنے گا، اور یہ بچوں کو یہاں پہ مسلمان بنا دے گا۔ صرف یوں کہہ کر کے اس بچے کا نام کاٹ دیا گیا۔ اس کی ماں حجت بازی کر رہی ہے 4-5 منٹ، لیکن وہ صاحب یار اپنے بچوں کو گھر لے کے چلے جاؤ۔ تو ہم اتنے بغیرت کیسے ہو سکتے ہیں کہ ہر علاقے میں تقریباً ایسے اسکول زیادہ تر ہیں جہاں مسلمانوں کے اسکول ہیں، تقریباً 8ویں تک، 7ویں 8ویں 5ویں تک ہیں۔ تو وہاں پہ ہم اپنے بچوں کو اپنے اسکول میں کیوں نہیں پڑھاتے ہیں؟ مسلمانوں کے اسکول میں کیوں نہیں پڑھا رہے ہیں جہاں پہ عقیدوں کی حفاظت بھی ہو، تعلیم بھی مل جائے؟ اور ان مسلمانوں کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ وہ جلاد بن کر کے نہ بیٹھے جن کو اللہ نے اسکول کھولنے کا موقع دیا ہے، وہ اس نازک ترین وقت میں امت کا ساتھ دیں۔ وہ یوں نخرے میں نہ بیٹھے کہ ہمارے اسکول ہے، آئے گی جھک مار کے آئیں گے، بلکہ اللہ نے تمہیں موقع دے دیا ہے، تمہیں ثروت دی ہے اور تمہیں ٹیلنٹ دیا ہے، تو انسان بن کر کے کام کرنے کی کوشش کریں۔ تو ناظرین، اب اس وقت میں
یہی پیغام میں دینا چاہتا تھا کہ اس افراتفری کے عالم میں جہاں نام سے ہی چڑ پیدا ہو جاتی ہو، اور اتنی محنت 1924 سے لے کر اب تک یہ 2024 ہے، 1924 سے 2024 آ گیا ہے، ان 100 سال میں اتنی محنت RSS نے کی ہے، اتنی محنت کی ہے کہ آپ کے نام سے چڑ ہونے لگی ہے اور بھیڑ بکری کی طرح مار دیا جا رہا ہے۔ تو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے تعلیمی ادارے بنائیں، بڑے بڑے ادارے بنائیں، بیٹھ کر کے سوچنے کی کوشش کریں، ورنہ یہ پیسہ جو فضول شادی بول رہا ہے یہ کسی کام آنے والا نہیں ہے۔ اور اب ہر چیز میں، ہر لائن میں اپنی تیاری خود کریں، بھیڑ بکری کی طرح مرنے کے بجائے غیرت کے ساتھ رہیں، اپنی تیاری خود کریں، آپ کو کوئی بچانے نہیں آئے گا، نہ آ رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، چونکہ ظاہر سی بات ہے۔ بہرحال یہ اب تو موضوع یہ دوسرا ہے، اس وقت میں تو عرض یہ کرنا ہے کہ ہم اپنے کالج، اپنے اسکول کھولیں، تعلیمی ادارے کھولیں، وہاں پہ دیندار اسٹاف رکھیں، اور یہ خالی ذہن کے وہ ہمارے غیر بھائی بھی رکھیں جو خالی ذہن کے ہیں، سیکولر ذہن رکھتے ہیں، لیکن اپنا اسٹاف رکھیں اور اپنے بچوں کو وہاں پہ تعلیم دلائیں، انجینئر بنائیں، ڈاکٹر بنائیں، پائلٹ بنائیں، سب کچھ بنائیں، وکیل بنائیں، لیکن اپنے اسکول اور کالج کھولیں، اور جو کھلے ہوئے ان سے جو ہے نا فائدہ اٹھائیں۔ جب اس طرح کے حالات ہیں تو ہم کیوں دھکے کھا رہے ہیں دوسرے کے دروں پہ؟ جو اپنے اسکول زیادہ تر ہر شہر میں کھلے ہوئے ہیں، تقریباً ہر ٹاؤن میں، کہ جہاں پہ 7ویں 8ویں کلاس ہوتی ہے تو وہاں تک تو ان کو پڑھائیں، اور پھر اس کے بعد آگے اپنا انتظام کریں۔ اس طرح کے اسکول کھل گئے ہیں تقریباً ہر جگہ، جو آگے کی تعلیم بھی آپ کو دے رہے ہیں، تو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس طرح کے نادانیاں عزتیں اچھلواتی ہیں اور یہ دکھاتی ہے کہ ہم ان کو دھتکار رہے ہیں، ہم ان کو دھکے دے رہے ہیں، اور یہ پھر بھی باز آنے کو تیار نہیں ہے، پھر بھی یہیں پہ ذلیل ہو رہی ہیں۔ تو وہ ویڈیو دیکھے گا کس طرح سے ٹیچر اس کے ساتھ نازیبا گفتگو کر رہا ہے، بدتمیزی کر رہا ہے، پرنسپل ہے، جبکہ ہونا ہی چاہیے تھا کہ وہ ابھی تک سسپینڈ ہو گیا ہوتا، لیکن چونکہ حالات دیگر گو ہیں اور کسی کو کوئی ڈر نہیں ہے، پلاننگ کے ساتھ یہ کام ہو رہے ہیں، اس لیے سب کو پتا ہے کہ ہونے والا کچھ نہیں ہے۔ تو لیکن ہم خود سوچ کیوں نہیں رہے ہیں؟ ہمارے دماغ کہاں چلا گیا؟ ہماری غیرت کہاں چلی گئی؟ ہم بے حس کیوں ہو گئے ہیں؟ ہم سوچ کیوں نہیں رہے کہ ہو کیا رہا ہے؟ ہم اپنے بچوں کو مسلمانوں کے اسکول میں کیوں نہیں پڑھا رہے ہیں؟ اپنے اسکول میں کیوں نہیں پڑھا رہے ہیں؟ یا ہمارے غیر بھائیوں کو ان اسکولوں میں جہاں جو سیکولر ذہن رکھتے ہیں، جو صاف ستھرا ذہن کے آدمی ہیں، جن کے یہاں ایجوکیشن ہی ایجوکیشن ہے، جن کے یہاں نفرت نام کی چیز نہیں ہے، تعصب نام کی چیز نہیں ہے، وہاں پہ پڑھائیں، اور یہ پھر اپنے اور آئندہ آنے والے وقت میں اپنے اسکولوں کی تیاری کریں۔ یہ 50 لاکھ روپے ایک ایک شادی پہ خراب کرنا ٹھیک ہے، آپ پیسے بھی لگائیے، شادی پہ لگائیے، اللہ نے آپ کو خرچ دیا ہے، آپ لگائیے گا، لیکن سوچنے کی کوشش کیجیے گا کہ ہمارے معاشرہ کدھر جا رہا ہے اور ہم قوم کدھر جا رہی ہے۔ قوم اگر گمراہ ہو رہی ہے تو ہم اس پیسے کو اٹھا کر کے رکھ رہے ہیں، تو اس کا ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ کل قیامت کے دن ہمیں جواب دینا پڑے گا۔ تو اس کے بارے میں سوچنے کی کوشش کیجیے گا اور ویڈیو دیکھیے گا، اور آئندہ کے لیے خود سوچیے کہ اپنے بچوں کو ان اسکولوں پڑھائیں جو یا تو سیکولر جان کے ہیں یا ہمارے اپنے اسکول ہیں، تاکہ ان کے عقیدے خراب نہ ہو، اور آئندہ کے لیے بڑے کالجز کی جو ہے تیاری کریں اندر، تاکہ اندر کیا ہمیں حق دیا ہے قانون نے، صاف ستھرے انداز میں کوشش کریں تاکہ ہمارے بچے آنے والی جنریشن کی ہمارے عقیدے اور ایمان دونوں محفوظ رہ سکے، اور دنیاوی لائن میں بھی وہ ہائی لیول کی ایجوکیشن ان کے پاس میں ہو، تاکہ وہ دوسروں کے سامنے محتاج نہ بنے۔ دیکھیے گا ویڈیو آپ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے بچوں کو بٹھانا تھا تو آپ نے مجھے صبح فون کرنا تھا یا نہیں؟ نہیں بٹھانا تھا ہمیں، نہیں کلاس میں نہیں آپ کے بچوں کو پڑھانا ہمیں، فون کرنا تھا یا نہیں؟ سنسکار والے بچوں کو ہمیں نہیں پڑھانا سر 3 مہینے سے ہمارے ہے نا مندروں کو توڑیں گے، ایسا کچھ نہیں ہے، سنیے ہم بچوں کو توڑیں گے اور نان ویج لے کر کے آئیں گے۔ آپ نے کئی بار نان ویج بھیجا ہے، بچہ آپ کا کہہ رہا ہے اس چیز میں نان ویج لے کر کے آتا ہوں، میں سب کو نان ویج لا کر کے مسلمان بناؤں گا، یہ بچہ کہتا ہے آپ کا۔ اس چیز کو آپ اس کو اس طرح سے بول ہی نہیں، کیونکہ اس کی آواز آپ بھی کچھ نہیں بول سکتے، نہیں، آپ لگاتار پریشان کر رہے ہیں۔ ہم CBSE کی میٹنگ میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سے زیادہ ہمارا کام وہ ہے۔ یہ بچہ میرا جتنا بھولا ہے نا، بہت بھولا ہے، آپ بہت کالونی میں اس کے بارے میں کوئی انگلی نہیں اٹھا کہ آپ کا سکتا۔ بچہ نان ویج لے کر کے آیا تھا، جی بتائیے۔ آپ نے فوراً منع کر دیا، ہمارا بچہ نان ویج لے کر آیا، وہ کہہ رہا ہے میں لے کے آیا ہوں، بری کی بریانی بنائی تھی ہم نے۔ ارے یہ بول رہا ہے آپ کا بچہ میں لے کے آیا ہوں نان ویج۔ کب لائے ہو بیٹا؟ ان کی سر نے بتایا تھا نا کل، ان کی آواز تک نہیں نکلتی۔ ارے نہیں کام چھوڑ کر نہیں تمہیں تو کام نہیں ہے آپ کے پاس، یہ سکھانا ہے مسلمان ہندوؤں کو مارو، اپنی ڈیوٹی چھوڑ کے ہندوؤں کے مدد کرو،
राम मंदिर तोड़ो, ये आप सिखाते हैं। पिक्चर बनाता है और उसमें मारता है। पिक्चर में अर्नब नाम का लड़का है वो मारता है, अर्नब नाम का लड़का है वो अब मारता आप है। आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, क्योंकि आप हमें शिकायत करते ना। ऐसा नहीं है। आपने मैं है ना क्या कहते हैं, आप ज्यादा मत करिएगा, मैं है ना पुलिस को बुलाऊंगा मैं अभी। बुलाइए आप, और पेरेंट्स आएंगे सब, बुलाइए आप पुलिस को बुलाइए, करिए, बुलवा लेंगे हम आपको। बिल्कुल करिए आप फोन। आपसे भी कहा था आप और सुबह सुबह आ गए मुझे यहाँ पर काम करने, आपकी वजह नहीं बैठा हुआ है स्कूल में। आप सुनिए मेरी बात, आके मैं आप पहले मेरी बात नहीं बैठा हुआ हूँ जो इस तरीके के मतलब दुष्प्रचार करते हैं, सुप्रचार करते हैं। मैं ये संस्कार नहीं सिखाना आप चाहता। अपनी मत बोले जाइए बिल्कुल भी। आप ये बताइए 3 महीने पहले तो आप है ना किसी पुरुष को भेजिए। सुनिए मेरी बात, मैं महिला से बात नहीं कर रहा, मैडम अच्छा। आएंगी आप उनसे बात करिएगा। क्यों? हमने तो कल तेरी से बात नहीं करी, मैंने तो मैडम से काफी बात करना चाहिए। क्यों उठ तो के क्या बात करें आपसे? नहीं, जब सारा आएंगे तब बात करें। बातें ऐसी करिए आपके बच्चों ने। आप कह रहे हैं मैडम, अभी यहाँ पर 20 पेरेंट्स आएंगे जो क्लास में बच्चे पढ़ते हैं 30। सुनिए आप, सुनिएगा। 3 महीने से मेरा बच्चा शिकायत कर रहा है कि बच्चे हिंदू मुस्लिम करते हैं। अरे ये सिखा रहे हैं आप सिखा रहे हैं, हम पे डाल रहे हैं यार। अर्नब लड़का है, अर्नब नाम का, इतना बदतमीज है, हर दिन उसकी शिकायत। नाम की ठीक है, अब आप ऐसा करिएगा, आप आराम से बाहर बैठिए, या अपने बच्चों की टीसी लिखिएगा। हम बच्चों को पढ़ाएंगे भी नहीं अब आपको। ठीक है, आप नहीं पढ़ाएंगे, मुझे नर्सरी तक के अब तक के हिसाब दीजिए, मेरी फीस। अरे नर्सरी का हिसाब हमें साथ दीजिएगा, आप मार्च तक का नहीं, आप पेमेंट करिएगा हमारा। नर्सरी से फीस लेके जाइएगा, तब से भेजेंगे आपको। ऐसे कैसे भेजेंगे आप? काट के दिखाइए। अरे काटेंगे, दिखाएंगे ना, काट दिया नाम, हाँ दिखाइए ना, आप हमें नाम काट दिया, उनको ले जाइए आप। ऐसे कैसे? कैसे ले लेके जाएंगे आप? अब आप देख रहे जबरदस्ती है क्या आपको पढ़ा लेंगे? तो आप इसको मारना चाहते सरकारी हैं? स्कूल है, हम तो मारेंगे नहीं, आप इसको मारना हमने चाहते नहीं मारा इसको। हैं? क्यों आपने इसे बंदी बना के रखा पूरे दिन? बताइए। हाँ बिल्कुल, हमने ढाई आसन बिठाने क्लास के अंदर, तो क्यों आप जो ऐसी बातें करेगा। मुझे फोन क्यों नहीं करा सुबह के? अरे क्यों नहीं करा? आपको करा था हमने फोन? नहीं करा था। नहीं करा। 12:50 पे मंजू मैम का फोन आया, 12:57 पे मैं आपके स्कूल में आप हाजिर होते हूँ। रहोगे, अब आप बाहर पहुंचिएगा। आप देख रही हैं, मैं गार्ड को बुलाऊंगा, नहीं तो मैं आप अपनी जाइए आप। पूरा दिन आपको मारने का इरादा था, क्या था? अरे क्यों मारेंगे हम इसे? पूरा दिन मेरा बच्चा ये मारने के आधार पे बैठा है सबको। ये गलत है, आपको एक ये फिट का सिखा रहा है बच्चा। सबको, आप सिखा रहे हैं इसको। ये कितना बड़ा आप आतंकवादी? सिखा रहे हैं इसको, इस बात कितना बड़ा ये घर पर सिखा रहे हैं आप ये बताइए कितना बड़ा आतंकवादी है ये आपको? 7 नॉन साल वेज का खिला बच्चा। करके आप जो है ना वो क्या कहते हैं, ये आपने इससे बात करेगा कि अरे मुसलमान हुआ सबको मैं। जो बच्चा आपसे कह रहे हैं वो कितने साथी हैं आप ये चलो बताइए। ठीक है, अब आप हमसे क्या चाहते हैं? मैम आप चुप किए तो हम आपके बच्चों को नहीं खाना चाहते। काम बहुत है, देखिए सब खड़े हैं तैयार। सर के लिए काम है, हम भी अपना जाइए आप आइए। मुझे मंजू मैम ने बुलाया, आप अच्छा, इसका आप बताइए। हाँ हाँ, हमने नाम काटे के बुलाया है। ये इकला 1 फीट का बच्चा कितना बड़ा अरे आतंकवादी? छोड़ो, ये ठीक नहीं है, आप सिखा रहे हैं इसको। नहीं सिखा रहा, ये आप हमारे लोग सिखा मजहब रहे में हैं नहीं है। जिस कॉलोनी में रहते हैं ना, चारों धर्म के लोग उस कॉलोनी में रहते हैं। अरे हमें इतना सा नहीं, बच्चा तो कोई आप ऐसी धर्म बातें बात कर रहे नहीं होंगे कर ना, ये सकता। तो आपको क्या नहीं, ये तो हमारे दिमागों में नहीं है। हमारे पेरेंट्स ने मना कर दिया कि हमें नहीं पढ़ाना है इनको। हमें अपने बच्चे को काबिलियत की ओर लेकर जाना हम है, अपने उन्हें नीचे 40 बच्चों को रोकना नहीं है। निकालेंगे स्कूल से। तो मैं कह भी ना रही, 40 बच्चों को अर्नब की टीसी कटी पड़ी, क्यों उसको रखा आपने दोबारा? किसको रख दिया हमने? क्या नाम है उसका? अर्नब है ना? क्यों आपने उसकी बात नहीं मानी? कितना टाइम हो गया उस बच्चे कोई ऐसा नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं कर रहा है, आप ही कर रहे हैं, आप ही सिखाते हैं। ऐसा कुछ नहीं अभी आप आए थे नॉन वेज को लेकर के, ऐसा हमने जब कहा कि नॉन वेज लेकर आता है बच्चा बच्चे हैं आपको